جنتوں میں مردوں کو تو عورتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ تنزن ایک دوسرے کو سوال کیے جاتے ہیں، مذاق کیے جاتے ہیں۔ یہاں چند چیزیں سمجھنے والی وہ بڑی ضروری۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ جس طرح مردوں کے ساتھ کیا ہے ویسے ہی عورتوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن جس طرح جنتیں مشروط کی ہیں عقیدہ توحید کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، لوگوں کی خدمت کے ساتھ، کہ مرد یہ پروسیس اختیار کریں تو وہ جنتوں کے مالک بن جائیں گے، ایسے ہی خواتین کا پروسیس بھی یہی ہے کہ ان کے عقائد و نظریات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے رویے جب وہ درست ہوں گے تو وہ بھی بالکل مردوں کی طرح جنتوں کی مالک بنے گی، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بلکہ ایک محدث نے اس پر بحث کی، وہ کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کا جنتوں میں جانا مردوں کے سے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اور وہی حدیث جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جب یہ بات کہی کہ جب کوئی عورت 5 وقت کی فرض نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اس کا رویہ اپنی عزت کے لحاظ سے تحفظ والا ہو، وہ اپنی عزت کو سیور کرنے والی ہے، نیلام کرنے والی نہیں، برباد کرنے والی نہیں، اور اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ جس عورت نے بھی جنت میں جانا ہے، خادم اس کو مل رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، نہ کچن کے کام ہے، نہ سروسز مہمانوں کی، کوئی اس طرح کے کام نہیں۔ خادم اس کو مل گئے، زیورات اس کو انتہا کے مل گئے جو ان کی کمزوری ہیں، کپڑے ان کو انتہا کے مل رہے ہیں، خوبصورتی انتہا کی مل رہی ہے، اور اگرچہ 72 حوریں ہیں مگر 72 کی 72 ان کی ملکہ یہ دنیا کی بیوی ہے، جو دنیا میں اپنے خاوند کے ساتھ صحیح رہی، اسلام کے میرٹ پر رہی، اور یہ جنتوں کی مالک بنی۔ اگرچہ وہ 72 حوریں ہوں گی مگر ان پر بھی جو ملکہ ہوگی وہ اس دنیا والی عورت ہوگی، کیونکہ اس عورت نے نمازیں پڑھی ہیں، مشقتیں اختیار کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنے آرام قربان کیے ہیں، خاوند کی خدمت کی ہے، بچوں کی پرورش کی ہے، سوسائٹی کو فیس کیا ہے، یہ 24 گھنٹے اس نے ورکنگ کر کے اپنی نیکیوں میں بہت بڑا مقام پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جنت کی حوروں پر بھی جو ترجیح ہے، جو فوقیت اور فضیلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہی بیویوں کو دے رہا ہے۔